اچھا، دنیا میں ایک بہت ہی طاقتور خیال پایا جاتا ہے جسے کچھ لوگ راز یا دی سیکرٹ کہتے ہیں۔ اب دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں زندگی کے ہر پہلو کو بدلنے کی طاقت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ راز وعدہ کیا کرتا ہے؟ بھائی، اس کو ماننے والوں کے مطابق یہ خوشی، صحت اور دولت، مطلب ہر وہ چیز دے سکتا ہے جو کوئی بھی انسان چاہتا ہے۔ اور بات صرف مادی چیزوں پر ختم نہیں ہوتی۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو چاہے بن سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، یا جو کچھ بھی چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ مطلب امکانات کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ تیسرا قول اس خیال کو اور بھی پکا کر دیتا ہے کہ یہ علم لامحدود صلاحیتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو پھر آخر یہ راز ہے کیا چیز؟ دیکھیں، اس کتاب کے مطابق یہ کوئی معمولی خیال نہیں ہے، بلکہ اسے وجود کا ایک بنیادی اصول کہا گیا ہے، ایک ایسا قانون جو پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علم صرف وقت کے ساتھ بھلا نہیں دیا گیا، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ اسے جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا تاکہ طاقت صرف کچھ خاص لوگوں کے ہاتھوں میں رہے۔ اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک آنکڑا بھی دیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی صرف 1% آبادی کل دولت کا 96% کماتی ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اسی راز کو جاننے اور استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کوئی نیا تصور بالکل بھی نہیں ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ علم صدیوں سے مختلف تہذیبوں میں موجود رہا ہے۔ قدیم پتھر کی تحریروں سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اور یہاں تک کہ مختلف مذاہب کی کہانیوں تک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو پھر اصل سوال تو یہی ہے کہ آخر وہ کون سا راز ہے جس نے، کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا رخ موڑا، اور جسے آج بھی طاقت اور کامیابی کی چابی سمجھا جاتا ہے؟ تو آخر کار اس راز کا نام سامنے آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کشش کا قانون یا دی لا آف اٹریکشن، اور یہی وہ قوت ہے جو ہماری حقیقت کو بناتی ہے۔ اچھا، تو اس قانون کا بنیادی اصول کیا ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ قانون کہتا ہے کہ کسی کے ذہن میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے وہی چیزیں اس کی زندگی میں کھچی چلی آتی ہیں۔ مطلب خیالات صرف خیالات نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی قوت ہے جو حقیقت بناتی ہیں۔ چلیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اس کا پورا انحصار صرف سوچ کی طاقت پر ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہی ہے۔ اس کتاب کا مرکزی اصول یہ ہے کہ خیالات کوئی بیکار یا غیر فعال چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ٹھوس قوتیں ہیں جو حقیقت کو شکل دیتی ہیں۔ یعنی ہر سوچ کائنات میں ایک سگنل کی طرح بھیجی جاتی ہے۔ اچھا، اس پورے عمل کو 3 آسان مرحلوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں ایک واضح تصویر بنائی جاتی ہے، پھر وہی تصویر انسان کی سب سے غالب سوچ بن جاتی ہے، اور آخر میں کشش کا قانون اسی غالب سوچ پر رد عمل دیتا ہے اور اسے حقیقت بنا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غالب خیالات عملی طور پر نتائج کیسے لاتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے جو اس عمل کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہاں اس عمل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کو دیکھیں جو بہت امیر بنتے ہیں، پھر سب کچھ گنوا دیتے ہیں اور پھر سے امیر ہو جاتے ہیں۔ بھئی ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس نظریے کے مطابق جب ان کی غالب سوچ دولت تھی تو انہوں نے دولت کو اپنی طرف کھینچا، جب ان کی غالب سوچ نقصان کا ڈر بن گئی تو انہوں نے سب کچھ کھو دیا، اور جیسے ہی انہوں نے دوبارہ اپنی توجہ دولت پر مرکوز کی تو دولت واپس آ گئی۔ تو آخر میں اس پورے تجزیے کا مرکزی پیغام یہ نکلتا ہے کہ کسی کی بھی زندگی کے تجربات کا جو سرچشمہ ہے وہ اس کا اپنا ذہن ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، وہ خیالات کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اور اس بات کو ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کی حقیقت واقعی اس کے خیالات کا ہی نتیجہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انتخاب کی پوری طاقت فرد کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کسی کو کیا سوچنے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ یہی وہ فیصلہ ہے جو زندگی کا رخ طے کرتا ہے۔